سر یہ قرآن میں بار بار عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. تو یہ والی جو عقل ہے جو قرآن میں استعمال کرنے کو کہی گئی ہے، اور وہ عقل جو ہمارے ہاں شیعہ علماء کی چلتی ہے، تو ان میں کیا فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ جو عرب تھے ان کے ہاں عقل کا مطلب تھا سمجھنا، یا کچھ پابندیاں جو سوچنے پر ہونی چاہیے ان کا لحاظ کرنا، ان کے ہاں یہ مطلب تھا. لیکن جب فلسفہ کا ترجمہ ہوا ہماری عربی زبان میں تو عقل کے مفہوم تبدیل ہو گیا. اب عقل کا مطلب یہ تھا کہ فلسفے کے مطابق، نظریات کے مطابق سوچنا. تو اب ہمارے ہاں دیکھیے، اسی زمانے میں مسلمانوں نے تفسیر کے دو حصے کر دیے. ایک وہ تفسیر ہے جو عقل کے مطابق ہوگی، ایک تفسیر وہ ہے جو روایات کے مطابق ہوگی. تو روایات عقل کے خلاف تھوڑی تھیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تفسیر دراصل ایک عقل کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، فلسفے کی روشنی میں جو عقل بنی ہے. یہ عقل کہیں پائی نہیں جاتی دنیا میں. جو فلسفے والی عقل تھی کہیں نہیں پائی جاتی، صرف فلسفیوں یہاں پائی جاتی. مثلاً آپ ہیوم سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ دنیا ہے ہی نہیں. شک کرو، کیا کوئی عام آدمی اس عقل کا حامل ہے کہ اس کو دنیا نظر نہیں آتی؟ ملے گا آپ کو. ایک فلسفی بیٹھ کے پوری کتاب لکھ دے گا یہ دنیا موجود نہیں ہے، میرا وہم ہے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عقل ہے یہ عقل ناقص ہے، نقصان دیتی ہے. جو عقل اگر فرض کر لیجیے اللہ تعالیٰ عقل کی بات کر رہے ہیں اسی معنی میں جس معنی میں فلسفی کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ عقل و فطرت ہے. اصل میں وہ فطرت ہی کو عقل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو فطرت کا اب سمجھ لیجئے کہ فطرت کیا ہے تاکہ آپ عقل کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں ایک علم دیا ہے. یہ علم اخلاق کا بھی ہے، فزکس کا بھی ہے، ریاضی کا بھی ہے، بایولوجی کا بھی ہے، کیمسٹری کا بھی ہے، سوشیالوجی کا بھی ہے. شاید آپ لوگوں کی کلاس میں اس سیشن میں یا کسی اور جگہ میں نے عرض کیا تھا کہ عجیب و غریب تجربات ہیں بچوں کے اوپر جو ہوئے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، اس کو فزکس بھی پتہ ہے. میں نے مثال دی ایک واقعہ، یہ سائنٹیفک ٹیسٹڈ بات ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہ ایک بچے کو 2 باکسز میں گفٹ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ایک بڑا باکس تھا، ایک چھوٹا باکس تھا. اس نے بڑے باکس کو لیا، چھوٹے کو نہیں لیا. ظاہری طور پر اس کو لگا کہ اس میں چیزیں زیادہ ہوں گی. اس نے بڑا باکس کھولا، اس میں چیزیں تھوڑی تھیں. اس کے سامنے چھوٹا باکس کھولا گیا تو اس میں چیزیں زیادہ تھیں. پھر گفٹ دیا گیا اس کو. اب بڑے میں چیزیں زیادہ تھیں، چھوٹے میں چیزیں کم تھیں. اس نے اب چھوٹے کو لیا لیکن چیزیں کم نکلیں. اور یہ دونوں تجربات ایک میٹرس کے اوپر رکھ کر کیے گئے، فوم کے اوپر. اب تیسری دفعہ جب اس کو گفٹ دیے گئے تو اس نے صحیح سلیکشن کی. اس نے وہی باکس لیا جس میں چیزیں زیادہ تھیں. کس وجہ سے؟ کہ اس کا میٹرس زیادہ دبا ہوا تھا. 6 مہینے کا بچہ تصور کر سکتا ہے. اس کو پوری فزکس پتہ تھی کہ اب جس چیز نے زیادہ دباؤ رکھا ہوا ہے اس میں چیزیں زیادہ ہیں. پھر دیکھیے ایک اور تجربہ، وہ میرا خیال 7-8 مہینے کے بچے کا ہے، کہ اس کو ایک فلم دکھائی جا رہی ہے. اس فلم میں ایک عورت آتی ہے، بچے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس کا پیمپر چینج کرتی ہے. اور دوسری خاتون آتی ہے تو اس کے کھلونے توڑ جاتی ہے، اس کا کھانا خراب کر جاتی ہے، اس کو کچھ مارنے کا بھی. تو اب تیسرے چوتھے سین میں، یعنی یہ اس کو بار بار 2-3 دفعہ دکھایا گیا ہے، تیسرے چوتھے سین میں وہ بری عورت اس بچے کو اٹھا کر لے جاتی ہے. یہ بچہ چیخ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تجربہ حیرت سوشیالوجی میں کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ بھی کیا گیا 6-7 مہینے کے بچے پر، کہ اس کو ایک چہرہ انسان کا دکھایا جا رہا ہے، ایک چہرہ کسی بندر وغیرہ کا دکھایا جا رہا ہے. تو وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دوسرے چہرے دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے. وہ دکھایا اس طرح سے جا رہا ہے پورے ماحول کے اندر. اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ انسان انسانی چہرے کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی طرف رغبت رکھتا ہے. وہ جانوروں کے پاس نہیں جائے گا. اگر اس کو چوائس دیا جائے
کہ جانور کی طرف جانا ہے یا انسان کی طرف جانا ہے. تو اب یہ اتنی باریک چیزیں ہیں. چنانچہ ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے جو بچوں کے اوپر چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ بورن اسکالرز ہوتے ہیں. تو یہ فطرت ہے. فطرت میں ہمارے مذہبی ماحول میں ہم صرف دینی اور اخلاقی چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت میں فطرت جو ہے وہ پورا ایک علم ہے. اب دیکھیے 6 مہینے کے بچے نے کس اصول پر کام کیا ہے کہ اس نے اپنی عقل استعمال کیا ہے کہ جس ڈبے نے زیادہ پریس کیا ہوا ہے میٹرس کو وہ میں لوں گا. یہ عقل کا استعمال ہے، یہ فطرت کا استعمال ہے. اس کو ہم عقل کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید نے کہیں بھی عقل کو فیکلٹی کے طور پر استعمال نہیں کیا، فطرت کو کرتا. ابھی آپ نے ایک اپروچ بتائی عقل کے میننگ کو سمجھنے کے لیے، اور ایک اپروچ وہ فلسفی بھی اختیار کرتے ہیں یا روایت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب ہم لوگ، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لاء جو ہے جب اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ایک گرامیٹیکل وے ہوتا ہے، اور یا پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو پریسیڈنٹس سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کیس لاز ہوتے ہیں، اس کی بیس پر پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس لائن کا یہ مطلب ہے، اس ورڈ کا یہ مطلب ہے. تو یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اب قرآن پہ ہم لوگ یہ ٹول کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ روایت والا لے لیں یا عقل والا لے لیں یا زبان والا جو آپ لوگ اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ کون سا پیرامیٹر ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میں نے اس میں سے کون سا ٹول اختیار کرنا ہے ٹو انٹرپریٹ قرآن؟ ہمارے ایک بزرگ، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں زندہ، کافی عرصہ ہو گیا رابطہ نہیں ان سے ہوا، تو ان سے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی میں نا شیکسپیئر پہ، وہ انگریزی لٹریچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ شیکسپیئر کے اوپر کچھ شرح لکھ دیں ہم پاکستانی ہندوستانی لوگوں کے لیے. تو کہنے لگے کہ اس کے لیے تو اور بھی بڑا کام کرنا پڑے گا. میں نے اگرچہ پی ایچ ڈی کی لیکن اس کے ایک پہلو سے کی ہے، تو مجھے جو شرح لکھنے کے لیے اور بھی بڑا چھپڑنا پڑے گا، تو اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پاکستان میں آئے تو یہاں چونکہ مذہبی آزادی بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کا مفسر ہوں، قرآن کا مترجم ہوں. تو 2-4 مہینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شیکسپیئر پہ تو آپ کو بھی پی ایچ ڈی کے باوجود لکھنے کے قابل نہیں ہے، تو قرآن مجید پر کیسے؟ اب یہ عقل کا استعمال ہے یا نہیں ہے؟ تو ہونا چاہیے کہ جو چیز زبان میں ہے اس میں زبان کا اصول چلے گا، جو فلسفے میں ہے اس میں فلسفے کا اصول چلے گا. ٹھیک ہے. تو عقل، ہمارے ہاں ایک بحث چلی علم کلام کی، اب میں بات کر رہا ہوں چونکہ وہ ہماری جو عقل کی ٹریڈیشن ہے اس میں علم کلام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. علم کلام میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ زبان اپنے معنی ادا کرنے میں ڈیفینیٹو نہیں ہے، اور عقل باتوں کو سمجھنے میں، سمجھانے میں ڈیفینیٹو ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. قرآن مجید تو سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیونکہ ڈیفینیٹو نہیں، پروبیبل ہے ہر موقع پر، اور لیکن عقل ہر وقت ایسی ہے. تو اب اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں اب آپ کو عقلی دلیل دے رہا ہوں جو فلسفی علم کلام میں دیتے ہیں کہ ہر چیز حرکت میں ہے. حرکت کا مطلب ہے کہ کسی ٹائم پہ اس کو حرکت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی ٹائم پہ حرکت دی گئی ہے تو تسلسل تو نہیں مان سکتے کہ اس نے اس کو حرکت دی، اس نے اس کو دی، چلتا رہے گا. تو کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ لینا ہوگا. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک غیر تحریک شدہ محرک ہونا چاہیے، ایک ان مووڈ موور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو دلیل ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایک وہمے پر کھڑی ہے کہ جو چیز حرکت میں ہے اس کو کسی وقت حرکت دی گئی ہے. یہ وہمہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کو عقل کہتے ہیں. قرآن مجید جس عقل کی بات کرتا ہے یا ہماری فطرت جس عقل کی بات کرتی ہے وہ کچھ ایگزیمز ہیں. مثلا تضادات، یہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. جز اور کل کا تعلق، یعنی مجھے یہ سمجھانے میں تو ہو سکتا ہے دیر لگ جائے کہ بھئی ہمیشہ یاد رکھو کہ جز کسی چیز کا اپنے کل سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر ریڑھی والا بھی جانتا ہے
اس جملے کو نہیں سمجھ سکے گا، لیکن وہ اپنی زندگی کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ریڑھی کو کیل میں ٹھوک رہا ہو، وہ کیل ہی کو ریڑھی میں ٹھونکتا ہے. دیکھا کبھی کہ وہ ریڑھی لے کر کیل میں ٹھونک رہا ہو؟ نہیں. وہ اپنی عقل کے مطابق آئنسٹائن جتنا ذہین ہے، لیکن وہ جملہ نہیں بول سکے گا کہ جو ہے کل سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے، نہیں بول سکے گا. تو یہ وہ یعنی وہ ان مووڈ موور کی بات نہیں کرے گا، تسلسل میں نہیں جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ساری کائنات کیسے بن سکتی ہے. تو وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک بات کو سمجھ رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک فلسفی کی طرح اپنے انالیسس کر کے کوئی جملے بول کر کوئی تصریحات کر کے کوئی بات نہ کہہ سکے، یہ نہیں ہوگا اس کے پاس. لیکن اس کے پاس کامل علم ہے جو ایک سائنسدان کے پاس ہوتا ہے، بنیادی علم، نہ کہ سائنس والا علم. تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے. یعنی پرانا انسان نے جب آپ خود سوچئے کہ سوئی بنائی ہوگی تو یہ آئنسٹائن سے کم ذہن ہے. انسان نے جتنے بھی ٹولز بنائے، جتنی چیزیں طریقے اختیار کیے ہیں، وہ سارے کے سارے سائنٹیفک ہیں. اب میں ایک غیر سائنٹیفک بات سے سائنس بتاتا ہوں آپ کو. کسی قوم کا یہ نظریہ تھا، شاید وائکنگز وغیرہ، کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو بھیڑیے سورج کو کھانے لگ جاتے ہیں. تو آؤ شور مچا کے بھیڑیوں کو بھگا دیتے ہیں. جس طرح وہ ہماری گائے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم شور مچاتے ہیں تو بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہی سورج کو بھی بھیڑیے کھانے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم بھگائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. یہ ان کا مفروضہ تھا، ہائپوتھیسس. اس کو انہوں نے پروو کیا. انہوں نے شور مچایا، آدھے پونے گھنٹے میں بھیڑیے بھاگ گئے، سورج گرہن ختم ہو گیا. بالکل سائنٹیفک اپروچ. آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا، اس کے پیچھے ایک وہم تھا آپ کا کہ بھیڑیے سورج کو کھاتے ہیں، کوئی متھ تھی مائتھالوجی میں سے، اس کو لیا، اس کے اوپر سائنٹیفک تجربہ کیا، کامیاب ہو گئے. بس انسان کے علم کی یہی حقیقت ہے. کچھ وہمیں ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جو فطرت میں ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں ان وہموں کو ایڈجسٹ کرتا رہتا. ساری سائنس ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد میں کوئی آئنسٹائن پیدا ہو تو بچے تھے تم، اس کو ویسے ہی لگے جیسے آئنسٹائن کی گریوٹی اور نیوٹن کی گریوٹی اس کو ایسے ہی لگے جیسے وائکنگ کا یہ خیال کہ سورج کو بھیڑیے کھا رہے ہیں، ایسے لگے. تو جتنا ہماری معلومات بہتر ہوتی جاتی ہیں، ہمارا علم بہتر ہوتا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ حتمی چیزیں صرف وہی ایکزیمز ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ 2 کنٹراڈکٹری چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. یہ میری آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ کہ جو جزو ہے وہ کل سے بڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اس گلاس کو توڑ دیں یا اس پلیٹ کو توڑ دیں تو اس کا ہر جز اس کے ٹوٹل سے چھوٹا ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. 2 جمع 2 کرنے سے چیزیں بڑھیں گی، 2 میں سے -2 کرنے سے چیزیں کم ہوں گی یا ختم ہوں گی. یہ فطرت کے اندر موجود ہے. جیسے میں نے بچے کو بتایا کہ اس نے سائز کو پہلے کنسیڈر کیا ہے. جب ڈبہ کھولا گیا تو اس نے چیزوں کی تعداد سے کنسیڈر کیا ہے، اور جب اس کو ساتھ 2-3 تجربات ہو گئے تو اس نے اس کے وزن کو کنسیڈر کیا. یہ سارا کچھ فطرت میں ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا. کہیں بھی آپ کو یہ بات غلط نہیں نظر آئے گی کہ جزو کل سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے جزو بھی غلط پکڑ لیا، آپ نے کل ہی غلط سمجھ لیا تو پھر کام خراب ہو جائے. تو یہ فطرت کے جو علوم ہیں یہ حتمی ہے، ان کو کوئی غلط آج تک نہیں قرار دے سکا کہ 2 میں 2 جمع کرنے سے چیزیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی. اب اگر آپ کو کاؤنٹنگ نہیں آتی لیکن آپ کہیں گے یار یہ کرسیاں کم لگ رہی ہیں، یہ زیادہ لگ رہی ہیں، یہ لازماً کہیں گے. تو نمبر کا تصور، سائزز کا تصور، ڈسٹنس کا تصور، رنگوں کا تصور، یہ اتنی زیادہ علوم ہمارے پاس پیدائشی طور پر ہیں کہ گرامر. اب دیکھیے کہ 1.5 سال میں بچہ بولنے لگ جاتا ہے. وہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ آوازیں سمجھ رہا ہے، کچھ آوازوں کے ساتھ میننگ جو اسائن ہیں ان کو سمجھ رہا ہے، ان کی گرامر سمجھ رہا ہے. یہ 2 سال میں بچہ سیکھ جاتا ہے. اس لیے نوام چومسکی کو کہنا پڑا کہ شاید ایک
یونیورسل گرامر ہے جو تمام انسان پیدائشی طور پر جانتے ہیں. یہ کہنا پڑا. تو یہ حقیقت ہے انسان کی فطرت کے علم کی. گرامر بھی ہماری فطرت میں موجود ہے. اور جب ہم قرآن مجید وغیرہ پہ غور کرتے ہیں یا شیکسپیئر پہ غور کرتے ہیں تو گرامر کی عقل استعمال کرتے ہیں. گرامر والی عقل، لینگویج والی عقل. لینگویج والی عقل بہت جامع چیز ہے. اس میں حقیقت اور مجاز کا فیگوریٹو اور لٹرل سینس، اس میں آوازوں کی پہچان، کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، کب استعمال ہوتا ہے، آگے پیچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے لفظوں کو. مثلا کھانا کھا لیا کھانا، دونوں کے معنی فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ. عجیب و غریب بات ہے. کیسے پتہ ہے؟ میں اپنے بچے کو اگر زبان سکھانا شروع کروں، پانی کا مطلب واٹر ہوتا ہے، سکھا سکوں گا؟ وہ سیکھ جاتا ہے. 1.5 سال لگتا ہے بس. میرا نواسا ہے، وہ آتا ہے جب ہفتے میں مہینے 2 مہینے بعد کوئی ہفتے بھر کے لیے، تو میں سیکھتا ہوں. ہر روز وہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، ہر روز. پہلے اس نے ایک لفظ بولنا شروع کیا، ایک لفظ. پھر اس نے 2 لفظ بولنے شروع کیے. اب وہ 3 بھی بولنے لگ گیا، اور ابھی 2 سال کا نہیں ہوا. تو کیسے سیکھ رہا ہے؟ اور وہ جملے سیدھے بناتا ہے، یعنی گرامر ٹھیک ہوتی ہے کافی جگہوں پر. تو یہ سیکھ رہا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ اگر ٹیبولا راسا ہے، ذہن کی پلیٹ بالکل صاف تھی، تختی، تو پھر تو کچھ بھی نہیں سکھایا جا سکتا. ڈیزائن کی تھیوری جو ہے اس کو بڑے مہارت سے پیش کرنا چاہیے. میں خدا کے ہونے کی دلیل دماغ کی ساخت کو بھی بیان کرتا ہوں. ہمارے دماغ میں ہر چیز کے لیے الگ الگ حصے مقرر کیے گئے ہیں. اگر ہم نے دنیا میں آ کر چیزیں سیکھی ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مثلا میں نے جب زبان سیکھنی شروع کی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ نے زبان سیکھی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. میں نے شاعری سنی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ نے یہ والا کرنا شروع کر دیا. لیکن عجیب بات ہے کہ تمام انسان ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں زبان کے لیے، ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں جذبات کے لیے، ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں کیلکولیشن کے لیے، ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں مذہبی باتوں کے لیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ ایوولوشن سے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ٹیبولا راسا تھا تو ایک چمپینزی کا تجربہ میں نے پڑھا. ایک خاتون کو بیچاری کو ذمہ داری لگائی گئی کہ تم نے 8 گھنٹے روزانہ ایک چمپینزی کو بولنا سکھانا. 10 سال وہ لگی رہی، ایک آواز نہیں نکلوا سکی. پھر جب بعد میں کام ہوا تو ایک جو ہمارے فزیالوجی کے ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا ووکل کارڈ جو ہے جس سے آواز ہم نکالتے ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں، وہ اتنی آوازیں نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. اور کوئی 10 سال گزرے تو پتہ چلا کہ اوہو، چمپینزی کے دماغ میں وہ والا پورشن ہی نہیں ہے جو لینگویج کو ڈیل کرتا ہے. تو اب یہ جو حقیقتیں ہیں ان کا کیسے انکار کریں گے ہم؟ تو عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب وہ فطرت ہے جو اس سارے دماغ میں بھر دی گئی ہے. اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی میں یہاں پہ یہ کاغذ رکھ کے چلا جاؤں، فرض کر لیجیے میرا بٹوا ہے، پرس، والیٹ، اور اس میں پیسے ہیں. آؤں تو پیسے غائب ہوں اس میں سے، اور آپ مجھے جواب دیں، میں پوچھوں آپ سے کہ بھئی میرے پیسے کون لے گئے؟ آپ کہیں خود ہی چلے گئے ہیں. کون مانے گا؟ اب میں کون سی عقل استعمال کر رہا ہوں؟ یہ بچہ بھی کرے گا، بڑا بھی کرے گا، جاہل بھی کرے گا، پڑھا لکھا بھی کرے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. چوری ہوئی ہے، آج تک کوئی عدالت ایسی لگی کہ پیسے خود ہی چلے گئے ہوں گے، آپ چور کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ محاورہ ہم بنا لیں گے، چور نالوں پنڈ کالی، لیکن پنڈ خود نہیں جاتی. ان کو مرحلہ پنجابی آتی ہے، سمجھ گئے. تو یہ جو ہے علم اور فطرت اور عقل، اس کے اوپر باتیں، سوال اچھا کیا آپ نے، کرتے رہیے. میں پہلو اور بھی واضح کروں گا جو میرا اپنا سمجھ ہے. ظاہر دنیا میں بڑے کام ہوئے اس کے اوپر، وہ بھی پڑھتے رہیے. لیکن عقل کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز فطرت ہے. فطرت کی رہنمائی
کو ہم عقل کہتے ہیں، فطرت کی رہنمائی کو ہم عقل کہتے ہیں. وہ ہر پہلو سے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہر پہلو سے